ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، فاطر السماوات والأرضين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد الرسول المسدد المجتبى الأمجد المصطفى الأحمد مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتیلا. درود پڑھیں محمد وعلى اللهم صل على محمد پروردگار اپنی معجز نما کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ روز قیامت کو یاد کیجئے کہ جس دن ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، اور اس دن جسے بھی داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ اسے پڑھے گا، اور اس دن یعنی قیامت کے دن کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آیہ کریمہ میں پروردگار نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہر انسان کو روز قیامت بارگاہ پروردگار میں اپنے امام کے ساتھ حاضری دینا ہے۔ جس کا بھی اس نے اس دنیا میں اتباع کیا ہے، جس کی پیروی کی ہے، اس امام کے ہمراہ اسے اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ لہٰذا ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دو چیزوں پر غور کرے۔ سب سے پہلے یہ کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کس کے ہمراہ جانا چاہتا ہے، اور کس کی سرداری میں، کس کی رہنمائی میں اللہ کی بارگاہ تک پہنچنا چاہتا ہے۔ ان افراد کے ذریعے اور ایسے لوگوں کے ذریعے پہنچنا چاہتا ہے کہ جنہیں خود پتہ نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا صحیح راستہ کیا ہے، یا ایسے افراد کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتا ہے کہ جو افراد پوری طرح سے واقف ہیں اور راستے سے بھی واقف ہیں، راستے کی مشکلات سے بھی واقف ہیں، راستے میں آنے والی پریشانیوں اور دشواریوں سے بھی واقف ہیں، بلکہ جنہوں نے اللہ تک پہنچنے کا راستہ خود طے کیا ہے، ان کے پیچھے چل کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتا ہے۔ دوسری چیز جو غور کرنا ہے وہ
یہ طے کر لینے کے بعد کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں کس کے ساتھ جانا ہے اور کس کی سرداری اور رہنمائی میں جانا ہے، یہ طے کر لینے کے بعد اس ذات کی معرفت اور اس ذات کو پہچاننا ضروری ہے کہ جس کے ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بارگاہ پروردگار میں حاضر ہوں۔ لہٰذا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان یہ طے کرے کہ اللہ کی بارگاہ میں کس کے ساتھ جانا چاہتا ہے۔ اس دنیا میں بھی اگر ہم اور آپ کہیں جانا چاہتے ہوں تو گائیڈ یا رہنما ایسے انسان کو بناتے ہیں کہ جو راستہ جانتا ہو، جو ہمیں منزل تک پہنچا سکتا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ خود راستے سے واقف نہ ہو اور ہم اسے اپنا گائیڈ اور اپنا رہنما اور اپنا راہبر بنا کے اس کے پیچھے چل تو پڑیں، لیکن ایک منزل پر جانے کے بعد وہ ہمیں نہ اپنی منزل تک پہنچا سکے، نہ صحیح راستے پر لے جا سکے، بلکہ خود شک اور حیرت میں مبتلا ہو، تو ظاہر ہے کہ ہر انسان یہی کہے گا کہ ہم ایسے آدمی کے ساتھ اپنی منزل تک جانا چاہیں گے، ایسے شخص کے ساتھ اپنی منزل تک جانا چاہیں گے جو راستے کو اچھی طرح سے جانتا ہو، راستہ جس کا پہچانا ہوا ہو، راستہ جس کا جانا ہوا ہو، جو جانتا ہو کہ کہاں سے جانا ہے، کیسے جانا ہے، کس طرح سے عبور کرنا ہے، یہ راستہ کیسے طے کرنا ہے، اسی کے ہمراہ جانا پسند کرے گا۔ لہٰذا اللہ تک پہنچنے کا راستہ، اللہ تک رسائی کا راستہ دنیا میں انسان کہیں بھی چلا جائے سوائے امامت کے کوئی راستہ ایسا نہیں ہے جو کامل ہو اور ہر طرح سے منزل مقصود تک پہنچا دے۔ اس لیے کہ انبیاء کا راستہ اگر انسان اختیار کرے گا تو ایک مرحلے پر آنے کے بعد نبوتوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ لہٰذا نبوت کا سلسلہ ختم ہو جانے کے بعد پھر انسان کے لیے اس راستے کا انتخاب ضروری ہوگا کہ جو اسی نبوت کے راستے کو دوام دینے والی ذات ہو، جو اسی سلسلہ نبوت کو آگے بڑھانے والی ذوات ہوں، ان کا اتباع ضروری ہوگا، تاکہ وہ راستہ جو انبیاء کے ذریعے ہم نے یہاں تک طے کیا ہے، وہ راستہ ختم نبوت کے بعد مزید جو منزلیں طے کرنا ہے، جو مزید راستہ ابھی طے کرنا ہے، وہ اس رہنما کے زیر سرداری اور رہنما کی رہنمائی میں اس راستے کو طے کیا جائے، جو اسی طرح سے رہنمائی کا فریضہ انجام دے سکے جیسے اب تک کی نبوتیں رہنمائی کا فریضہ انجام دے رہی تھی۔ لہٰذا وہ ذات ایسی باکمال ہو کہ جو کمالات ابھی تک آنے والی نبوتوں میں پائے جاتے تھے وہی کمال اس ذات میں بھی پائے جاتے ہوں، کہ جس کے پیچھے چل کے ہمیں یہ راستہ طے کرنا ہے اور منزل مقصود تک پہنچنا ہے۔ اور کل عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ ایسی ذات امت میں سوائے آل محمد کے کہیں اور کوئی نہیں ملے گا کہ جو اسی طرح سے ہمیں منزل مقصود تک پہنچا سکے اور ویسے ہی ہمیں راستے پر لے کے جا سکے جیسے اب تک انبیاء اس منزل تک لے کے آئے ہیں۔ لہٰذا سوائے در اہل بیت کے، سوائے امامت کے کوئی راستہ ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان اللہ تک پہنچ سکے۔ اور جب اللہ تک پہنچنے کے لیے امامت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ بات امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے۔ امام کی حدیث ہے جسے شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب علل الشرائع میں نقل کیا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کے درمیان، اپنے چاہنے والوں کے درمیان خطبہ یا قام خطیبا، امام نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا اور اس خطبے کے درمیان امام نے فرمایا کہ ما خلق اللہ العباد الا لیعرفوا، اللہ نے انسانوں کو پیدا ہی نہیں کیا ہے
اور اگر پیدا کیا ہے تو اس لیے پیدا کیا ہے، ان کے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے، ان کی خلقت کا مقصد یہ ہے کہ لِیَعْرِفُوهُ، تاکہ اللہ کو پہچانیں، اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، اور جب اللہ کو پہچان لیں گے تو اب معرفت الہی کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہے، اِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، جب اللہ کو پہچان لیں گے تو اس کی عبادت کریں گے۔ وَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَةِ مَا سِوَاهُ، اور جب اللہ کی عبادت میں قدم رکھ دیں گے اور اللہ کی بندگی میں داخل ہو جائیں گے تو اب اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ ورنہ جب تک انسان نے اللہ کی بندگی میں قدم نہیں رکھا ہے اس وقت تک کبھی اس کے سامنے سر جھکائے گا، کبھی اس کے سامنے سر جھکائے گا، کبھی اس کو اپنا معبود مان لے گا، کبھی خواہشات کو اپنا معبود مانے گا، کبھی مال و دولت کو اپنا معبود مانے گا۔ اس لیے کہ دنیا میں ایسے افراد پائے جاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو جاہ و منصب کو سب کچھ سمجھتے ہیں، کچھ حکومت و سلطنت کو سب کچھ سمجھتے ہیں، ان کے لیے حکومت اور کرسی سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، چاہے کچھ کر گزرنا پڑے۔ حتیٰ کہ ایسے افراد بھی آپ کو ملیں گے کہ جو حکومت کی لالچ میں، تخت اور کرسی کی لالچ میں اپنے باپ کے بھی قاتل بن گئے، اپنے بھائی کو بھی راستے سے صاف کر دیا۔ یہ کہیں دور جانے کی بات نہیں ہے، اسی خلفاء کا سلسلہ جو پایا جاتا ہے، جنہیں ہم اور آپ خلفاء بنو عباس کہتے ہیں، اسی سلسلے میں دونوں ایسے کردار آپ کو نظر آئیں گے کہ جہاں بیٹے نے حکومت تک پہنچنے کے لیے باپ کو قتل کیا ہے کہ باپ کو مانے دیکھ رہا تھا حکومت تک پہنچنے کے لیے، متوکل کا بیٹا اس نے اپنے باپ کو قتل کیا اور باپ کو قتل کر کے حکومت تک پہنچا۔ اسی طرح سے ہارون رشید کا بیٹا جسے مامون رشید کہا جاتا ہے، اس نے اپنے بھائی امین کو قتل کیا، حقیقی بھائی۔ ہارون رشید کے دونوں بیٹے ہیں، مامون بھی اور امین بھی، لیکن مامون نے حکومت تک پہنچنے کے لیے، کیونکہ باپ نے حکومت دو حصوں میں بانٹ دی تھی، ایک حصہ امین کے، ایک علاقہ امین کے حصے میں آیا، ایک علاقہ مامون کے حصے میں آیا، لیکن مامون کی جب حکومت کی خواہش اور لالچ زیادہ بڑھی تو اس نے اپنے حقیقی بھائی امین کو قتل کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کو راستے سے ہٹائے بغیر وہاں تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا کچھ افراد ایسے ہیں جن کی نگاہ میں حکومت سب کچھ ہے اور وہاں تک پہنچنے کے لیے وہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ آج کے ماحول میں آپ اپنے ملک میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور ساری دنیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حکومت کے لیے اور کرسی حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جاتا ہے، نہ وہاں دین کی، نہ دین دیکھا جاتا ہے، نہ انسانیت دیکھی جاتی ہے، نہ مذہب دیکھا جاتا ہے، یعنی نہ ملک کے قوانین روک پاتے ہیں، نہ انسانیت اسے روک پاتی ہے، اور نہ ہی اس کے انسانی اقدار اور انسانی ویلوز اسے روک پاتی ہیں، بلکہ یہ لالچ ایسی بری ہے حکومت کی کہ انسان سارے قوانین اور سارے ویلوز کو پامال کر کے وہاں تک پہنچنا چاہتا ہے، چاہے دو چار نہیں ہزاروں کا اگر خون بہانا پڑے۔ تاریخ میں ایسے واقعات موجود ہیں کہ حکومت تک پہنچنے کے لیے افراد نے سب کچھ کیا ہے۔ لہٰذا اس دنیا میں انسان جس کے لیے بھی جا رہا ہے، کچھ منصب کے آگے، کچھ حکومت کے سامنے، اور کچھ افراد ایسے ملیں گے آپ کو کہ جنہوں نے اپنا معبود حکومت کو نہیں بنایا، منصب کو نہیں بنایا، بلکہ اپنا معبود اپنی خواہشات کو بنا رکھا ہے۔ قرآن مجید نے بیان کیا ہے اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے کہ اے پیغمبر، کیا آپ نے نہیں دیکھا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے پیغمبر کیا آپ نے بلعم باعور کا قصہ نہیں سنا کہ جس نے اپنے خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا رکھا تھا، اپنا خدا بنا رکھا تھا۔ لہٰذا اگر انسان اللہ کی بندگی سے خارج ہوا، اللہ کی بندگی سے الگ ہوا،
تو ایسے چیزوں کی بندگی میں ایسی چیزوں کے سامنے سر جھکائے گا جو اسے ذلت کے علاوہ کچھ فراہم کرنے والی نہیں ہے، اور وہ ذلت دنیا کی بھی ذلت اور آخرت کی بھی ذلت۔ لہٰذا امام نے فرمایا اگر انسان اللہ کی عبادت کے اندر، اللہ کی بندگی کے اندر قدم رکھ دے گا تو استغنوا عمن سوا، اللہ کے علاوہ ساری چیزوں سے وہ بے نیاز ہو جائے گا، کیونکہ اللہ ساری کائنات سے بے نیاز ہے، اور جو بے نیاز ذات کے سامنے اپنی پیشانی نیاز خم کر دیتا ہے، پھر پروردگار اسے بھی ویسا ہی بے نیاز بتا دیتا ہے۔ اب اس کی پیشانی کی لاج رکھنا یہ پروردگار کی ذمہ داری ہے کہ اس کی پیشانی کہیں جھکنے نہیں دے گا۔ اور تاریخ میں ایسے افراد موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنے وجود کو جب پروردگار کے سپرد کر دیا اور اللہ کے سامنے اپنی پیشانی جھکا دی تو تاریخ ان کے کردار کو مجروح تو کر سکی، ان کے خلاف پروپیگنڈا تو کر سکی، لیکن انہیں اپنے سامنے جھکا نہ سکی۔ بڑی سے بڑی طاقتیں بیعت لینے کی کوشش کرتی رہی لیکن بیعت نہیں لے سکی، یعنی انہیں اپنے سامنے نہیں جھکا سکی۔ آپ کے سامنے امیر المومنین کی ذات ہے، امام حسین کی ذات ہے کہ علی نے بیعت نہ کرنے کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے اور کتنا عظیم ظلم سہا ہے۔ کیسے ظلم سہے ہیں؟ آج صرف کس لیے امیر المومنین نے؟ دین کی خاطر، اللہ کی خاطر۔ لہٰذا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر تک اس بیعت سے انکار کیا اور انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ امیر المومنین کے قتل کی سازش کی گئی۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ امیر المومنین کے قتل کی سازش کی گئی، ابھی پیغمبر کی وفات کو یا شہادت پیغمبر کو ابھی چند دن گزرے ہیں۔ آپ سوچیں کہ وہ افراد جو پیغمبر کے آگے پیچھے رہا کرتے تھے، جو شمع نبوت کے پروانے کہلاتے تھے، اور بزم پیغمبر میں اگر کوئی گستاخی کرتا تھا تو فوراً تلوار نکال کے کھڑے ہو جاتے تھے، یا رسول اللہ اگر حکم ہو تو اس کی گردن اڑا دی جائے۔ وہی افراد پیغمبر ختم نبی، ختم المرسلین دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ پیغمبر کو غسل بھی دینا ہے، پیغمبر کی نماز جنازہ بھی پڑھنا ہے، پیغمبر کو غسل و کفن بھی دینا ہے۔ کسی کو فکر نہیں ہے، کیونکہ جو لالچ ان کے سروں میں یا ان کے دلوں میں جو پلان پل رہا تھا اور جس کی سازش کی جا رہی تھی، تاریخ کہتی ہے کہ 3 دن تک پیغمبر کا جنازہ ایسے ہی رہا، اور 3 دن امیر المومنین نے انتظار کیا، تیسرے دن پیغمبر کو دفن کیا ہے، تاکہ نبوت پر جان نثاری کا دعویٰ کرنے والے یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم کو اطلاع نہیں ہوئی، علی نے بہت جلدی دفن کر دیا۔ اور یہ افراد حکومت سازی میں، حکومت کے سلسلے میں اور بیعت لینے کے حوالے سے آپس میں لڑتے رہے اور جھگڑتے رہے۔ کبھی مسجد پیغمبر میں اجتماع کیا، کبھی سقیفہ میں اجتماع کیا، بہرحال یہ اجتماعات ہوتے رہے۔ اور جب امیر المومنین نے بیعت سے انکار کیا اور شہزادی نے فدق کا مطالبہ کیا دربار میں جا کے، اور اس کے بعد شہزادی سے گواہ طلب کیا گیا، اور امیر المومنین جیسی ذات گواہی کے لیے گئی، اور امیر المومنین نے جو احتجاج کیا مسجد میں، مسجد پیغمبر میں فدق کے حوالے سے جو دلیلیں دی امیر المومنین نے، وہ میرے موضوع سے باہر ہیں۔ اس واقعے کو دیکھنے کے بعد، یہ واقعہ جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اسے علامہ طبرسی نے اپنی کتاب الاحتجاج میں اور علامہ محمد باقر مجلسی نے بہار الانوار میں دونوں نے نقل کیا ہے کہ جب امیر المومنین نے فدق کے سلسلے میں دلائل دربار میں مہاجرین و انصار کے درمیان بیان کیے، مسجد پیغمبر میں، دربار کوئی الگ سے جگہ نہیں تھی، وہی مسجد پیغمبر تھی جس کو دربار کہا جاتا تھا، وہی قضاوت ہوتی تھی،
وہیں فوجی پلان بنتے تھے، وہیں ساری اسکیمیں بنتی تھیں، وہی مسجد پیغمبر تھی جو دربار بھی کہلاتی تھی اور جو عبادت کے لیے جگہ بھی تھی۔ اسی مسجد پیغمبر میں امیر المومنین نے جب پہلی خلافت کو فدق کے حوالے سے رسوا کیا اور وہ لاجواب ہو گیا، تو اس نے اپنے مشاور سے، اپنے وزیر سے، اپنے سیکریٹری سے یہ مطالبہ کیا کہ یہ بتاؤ، اگر علی اسی طرح سے 2-4 بار اور آ کے انہوں نے لوگوں کے سامنے حقائق کو واضح کیا تو ایسا نہ ہو کہ امت ہمارے خلاف بغاوت پر آمادہ ہو جائے، کیا کیا جائے؟ دوسرے نے یہ مشورہ دیا کہ اس کا پلان ہمارے پاس پہلے سے تیار ہے۔ کیا کرو گے؟ اس کا راستہ یہ ہے کہ علی کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ علی کو قتل کر دیں گے۔ پھر جب پہلے نے یہ سوال کیا کہ علی کو قتل کرنے کی جرأت کس میں ہے اس امت میں، اور کون یہ ہمت کرے گا، کون یہ جرأت کرے گا کہ علی کو قتل کیا جائے، تو دوسرے نے کہا کہ ہم نے اس کا پلان بھی بنا لیا ہے، علی کو میدان میں یا کسی اور جگہ قتل نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ کہ سوتے میں بھی علی کو قتل نہیں کیا جا سکتا ہے، صرف ایک جگہ ہے جہاں علی کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ جگہ ہے نماز، اس لیے کہ نماز میں علی اس طرح سے محو ہوتے ہیں کہ ساری چیزوں سے غافل ہو جاتے ہیں، صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لہٰذا اسی حالت میں ان کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر کیا پلان ہے تمہارے یہاں؟ ہمارا پلان یہ ہے کہ اس کے لیے ہم نے جس کا انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے خالد ابن ولید، وہ یہ کام کرے گا۔ یہ وہی خالد ہے جس کو مسلمان سیف اللہ کا لقب دیتے ہیں، اور اسی خالد کے کارناموں میں وہ کارنامہ بھی ہے، کارنامہ کہیے یا کالا کرتوت کہہ لیجئے، کہ اسی نے پیغمبر کے صحابی مالک ابن نویرہ کے قبیلے پر حملہ کیا اور مالک ابن نویرہ کو قتل کیا، مردوں کو قتل کر دیا، عورتوں کو اسیر بنا لیا۔ یہ اسی اوائل کا زمانہ ہے، یعنی پیغمبر کی وفات کے تقریباً 15 اور 20 دن یا 1 مہینے کے اندر کے یہ واقعات ہیں۔ مالک ابن نویرہ کے خاندان کو، ان کے قبیلے کو قتل کیا گیا اور ان کی عورتوں کو اسیر بنا لیا گیا۔ اسی رات، جس رات اس نے مالک ابن نویرہ کو جس دن میں قتل کیا ہے، اسی رات ان کی زوجہ سے اس نے برا سلوک کیا یا کنیزوں جیسا برتاؤ کیا، یا صریحی لفظ میں کہا جائے کہ زنا کا مرتکب ہوا۔ مالک ابن نویرہ جیسے صحابی پیغمبر کو قتل کر کے، ان کی زوجہ کو اسیر بنا کے، جبکہ شوہر کے قتل کے بعد اگر زوجہ مسلمان ہے تو حکم یہ ہے کہ وہ عدہ وفات رکھے گی، اگر اسے کنیز بنا بھی لیا گیا ہے، اسیر کر بھی لیا گیا ہے، تو جب تک وہ عدت کی مدت گزار نہ لے کوئی مرد اس کے قریب نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ایسے جرم کا مرتکب ہوا جسے سیف الاسلام کہا جاتا ہے، اس کو منتخب کیا گیا کہ امیر المومنین کو یہ قتل کرے گا۔ ٹھیک ہے، دوسرے دن اس کو پہلے حاکم کے گھر بلایا گیا اور وہاں اس کو پورا پلان سمجھایا گیا کہ کل جب نماز ہوگی فجر کی، تو فجر کی نماز میں تم تلوار اپنے لباس میں چھپا کے آنا اور مسجد میں ٹہلتے رہنا، یہ دیکھنا کہ علی کہاں بیٹھ رہے ہیں نماز میں، اور جہاں علی بیٹھیں انہی کے پہلو میں تم بھی بیٹھنا، اور جب ہم اشارہ کریں اور سلام میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ جملہ کہیں، آخری سلام، تو اسی وقت تم علی کے اوپر حملہ کر دینا۔ نماز شروع ہو گئی، آ گیا یہ پوری تیاری کے ساتھ۔ یہ واقعہ، یہ خبر امیر المومنین کے خلاف جو کی جا رہی تھی، یہ خلیفہ اول کے گھر میں پلان تیار ہو رہا تھا،
ان کی زوجہ جو اسماء بنت امیس ہیں، جو جناب جعفر طیار کی زوجہ تھیں پہلے، اور اس کے بعد ابو بکر نے شادی کی۔ ابو بکر کے مرنے کے بعد امیر المومنین کے گھر میں آ گئیں۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ اسماء بنت امیس سے شہزادی نے بہت سی وصیتیں بھی کی ہیں، بلکہ شہزادی کے لیے اسماء بنت امیس نے ایک تابوت بھی تیار کیا تھا جس سے عورت کا پورا بدن ڈھک جائے۔ لہذا اسماء بنت امیس گھر میں پردے کے اندر بیٹھ کے پورا پلان سن رہی ہیں، اور پورا پلان جب تیار ہو گیا تو اسماء بنت امیس نے جو علی کی محبت اپنے دل میں رکھے ہوئے تھی، اس نے اپنی کنیز کو بھیجا کہ جا کے امیر المومنین کو اطلاع دو کہ آپ کے خلاف اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ سوچیں آپ حالات کتنے سنگین تھے، اور کیسے مولائے کائنات کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ یہ کنیز آئی ہے تو پیغام اس نے زبانی نہیں دیا، بلکہ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ کے امیر المومنین کو متوجہ کیا۔ یعنی جاسوسوں کا ایسا جال بچھایا گیا تھا کہ کہیں یہاں سے وہاں کوئی بات ہونے نہ پائے۔ کنیز آئی، اور آنے کے بعد اس نے وہی آیت پڑھی جو آیت جناب موسیٰ کے لیے ایک قبطی نے پڑھی تھی، جب جناب موسیٰ نے فرعون کی قوم میں ایک شخص کو قتل کیا تھا اور وہاں سے نکلے تھے خوف کے عالم میں، اور یہ کہا تھا اس نے آ کے کہ ان الملأ یأتمرون لک، اے موسیٰ فرعون کے افراد تمہارے خلاف سازش کر رہے ہیں، فخرج، لہٰذا یہاں سے جتنی جلدی ہو سکے نکل جاؤ مصر سے۔ اور جناب موسیٰ وہاں سے نکل کے مدین کی طرف روانہ ہو گئے۔ اسی آیت کی آ کے اس کنیز نے اسماء بنت امیس کی امام کے سامنے اس آیت کی تلاوت کی۔ امام سمجھ گئے کہ کیا مقصد ہے۔ امام نے فرمایا جا کے اسماء کو یہ پیغام دینا کہ یہ لوگ میرا ابھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں، اور میں جاؤں گا مسجد میں اور نماز کے وقت ہی جاؤں گا، اسی وقت جاؤں گا، لیکن اسماء سے کہنا کہ یہ لوگ جو سازش تیار کر کے آئے ہیں ان کی یہ سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ پہنچ گئے امیر المومنین، یہ ٹہلتا رہا مسجد میں، دیکھا کہ علی بیٹھ گئے ہیں، اور جب امیر المومنین نے نماز شروع کر دی تو یہ بھی آ کے پہلو میں نماز شروع کر دیا اس نے بھی، یا نماز پڑھنے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ اور جب ادھر سے آواز بلند ہوئی السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پہلا سلام پڑھا گیا، تو اب یہ منتظر ہے کہ آخری سلام ہو اور ہم حملہ کریں۔ ادھر جس نے پلان بنایا ہے حاکم اول، اس کے ذہن میں بار بار یہ خیال پیدا ہو رہا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس نے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کئی دفعہ یہ سلام تکرار کیا، اور ذہن میں یہ بات اس کے چل رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ علی کے اوپر حملہ کرنے سے پہلے علی متوجہ ہو جائیں اور ہمارا سارا پلان اور ساری سازش فیل ہو جائے اور سارا کیا دھرا ہمارے اوپر آ جائے، اس لیے کہ علی متوجہ ہوں گے اور خالد کو پکڑیں گے تو اس سے پوچھیں گے کہ تم نے کس نے بھیجا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ لہٰذا جب اسے خوف محسوس ہوا کہ ہمارا پلان کہیں فیل نہ ہو جائے، اور کئی بار دوسرے سلام کی تکرار کی اس نے تیسرا سلام پڑھنے سے پہلے ہی، آخر میں اس نے یہ کہا یا خالد لا تفعل ما امرتک، اے خالد میں نے تم کو جس چیز کا حکم دیا اسے انجام نہ دینا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کے بعد آخری سلام۔ خالد بھی رک گیا، اور جیسے ہی امیر المومنین نے سلام پھیرا فوراً خالد کی طرف متوجہ ہوئے۔ خالد کس چیز کا تجھے حکم دیا گیا تھا؟ اس نے کہا مجھے آپ کے قتل کا حکم دیا گیا تھا، مجھے مامور کیا گیا تھا اس کے لیے۔ کہا پھر یہ فریضہ تو انجام دیتا؟ اس نے کہا ہاں میرے ذمے یہ کام لگایا گیا تھا، مجھے یہ کام کرنا تھا۔ علامہ طبرسی کے الفاظ یہ ہیں کہ امیر المومنین نے وہیں اس کا گریبان پکڑا اور اسے زمین پر لٹا دیا۔ دو طرح کی روایتیں ہیں، کچھ کہتی ہیں کہ امیر المومنین نے اسے زمین پر صرف لٹا دیا،
بازو سے پکڑ کے ہاتھ سے، اور ایک روایت میں کہ امیر المومنین نے انہی 2 انگلیوں سے جیسے در خیبر اکھاڑا تھا ویسے ہی دونوں انگلیوں کے درمیان، اشارہ بھی لکھا ہوا ہے کہ دونوں انگلیوں کے درمیان اس کی گردن کو اس طرح سے دبایا امیر المومنین نے کہ اس کی چیخ نکل گئی، اور قریب تھا کہ وہ موت کے گھاٹ اتر جاتا، اور یہ پریشان ہیں کہ اب ہوگا کیا۔ دونوں پریشان ہیں، پہلا بھی اور دوسرا بھی، کہ ہمارا پلان فیل ہو گیا ہے، اور یہ جس کے اوپر ہمیں بھروسہ تھا وہ علی کے قبضے میں ہے، علی اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اتنے میں پیغمبر کے چچا جناب عباس مسجد پیغمبر میں وارد ہوئے، اور یہ دونوں در مسجد پہ پہنچنے کے بعد پیغمبر کے چچا سے متوسل ہوئے، جناب عباس سے کہا کہ علی اس کو ختم کر دیں گے، کسی طرح آپ علی سے اس کو چھوڑا دیجئے۔ پیغمبر کے چچا جناب عباس جو امیر المومنین کے بھی چچا ہیں آئے، اور آنے کے بعد مولائے کائنات سے کہا کہ علی اس کو چھوڑ دو۔ امیر المومنین نے کوئی توجہ نہیں کی۔ اس کے بعد عباس نے قبر پیغمبر کی طرف اشارہ کیا، آواز دی، یا علی بحق صاحب حاضل قبر، اے علی تمہیں اس صاحب قبر کا واسطہ دیتا ہوں، اسے چھوڑ دو۔ امیر المومنین کو جب پیغمبر کا واسطہ دیا گیا تو پیغمبر کے حق کی قسم دی گئی، تو امیر المومنین مجبور ہو گئے اور اسے چھوڑ دیا، اور اس طرح وہ آزادی سے بچ گیا۔ لہٰذا امیر المومنین کے لیے جو شہزادی کائنات سلام اللہ علیہا نے گھر پر حملے کے موقع پر امیر المومنین کو گھر سے باہر نہ جانے کے لیے اتنی شدت سے امیر المومنین کا پٹکا پکڑا ہوا تھا، اس کی وجہ یہی تھی کہ جانتی تھی شہزادی یہ ظالم کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، کسی حد تک بھی گر سکتے ہیں۔ لہٰذا شہزادی یہ نہیں چاہتی تھیں کہ وقت کے امام کے اوپر کوئی آنچ آ جائے، اور شہزادی نے اس کے لیے اپنے وجود کو ڈھال بنا دیا، اور صرف اپنے وجود کو نہیں بلکہ اپنے بچے کو بھی شہزادی نے اس راہ میں قربان کر دیا۔ لہذا ایسا نہیں تھا کہ ان حکومت کے بھوکے افراد نے، کہ جنہیں نہ پیغمبر کی شریعت کا علم تھا، نہ پیغمبر کے بتائے ہوئے دین اور پیغمبر کی لائی ہوئی مذہب اور پیغمبر کے لائی ہوئی شریعت کے اوپر ایمان تھا ان کو، بلکہ یہ صرف اور صرف دکھاوا تھا۔ کیوں؟ تاکہ اپنے اس پلان تک پہنچا جا سکے جس کے لیے یہ اسلام لے آئے تھے، جس کے لیے یہ مسلمان ہوئے تھے۔ لہٰذا ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے، ہر انسان کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے اور غور کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان کس کے پیچھے جا رہا ہے اور کس کا اتباع کر رہا ہے۔ کیا ایسوں کے پیچھے جائے گا کہ جو کسی کے سامنے بھی سر جھکا دیں اور کسی کے سامنے بھی تسلیم ہو جائیں؟ کہ بات کہیں سے کہیں نکل گئی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اللہ نے بندوں کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ معرفت حاصل کریں، معرفت اس لیے حاصل کریں کہ عبادت کریں، اور جب اللہ کی بندگی میں داخل ہو جائیں گے تو اب دوسروں کی بندگی سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد اسی مجمع میں ایک شخص کھڑا ہوا، کھڑے ہو کے اس نے سوال کیا، یبن رسول اللہ ما معرفت اللہ، وہ معرفت پروردگار جو انسان کو اللہ کی عبادت کی طرف لے آئے گی، اس معرفت پروردگار سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی معرفت سے کیا مراد ہے؟ امام نے فرمایا معرفت اہل کل زمان امامہم الذی یجب طاعتہ، اللہ کی معرفت یہ ہے کہ ہر دور کے لوگ اس دور کے اس امام کی معرفت حاصل کر لیں جس کی اطاعت ان کے اوپر واجب ہے۔ یعنی اللہ کی معرفت تک پہنچنے کا راستہ امام کی معرفت ہے، اور امام کی معرفت کے بغیر اللہ کی معرفت تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا دنیا کہیں بھی جائے، اگر واقعی اللہ کی معرفت چاہیے، واقعی توحید چاہیے، تو صرف
علی کے دروازے سے ملے گی یا علی کی معصوم اولاد کے دروازے سے ملے گی. اور یہی بات ہمارے اور آپ کے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے پانچویں امام کا دور ہے اور امت کے کچھ افراد ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، کبھی کسی کے دروازے پہ، کبھی کسی کے دروازے پہ، کبھی کسی کے دروازے پر. دو ایسے افراد امام کی بارگاہ میں آئے، پانچویں امام کی خدمت میں، جو نہ جانے کہاں کہاں بھٹک کے آئے تھے، حق کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہے تھے. ایک کا نام تاریخ نے لکھا ہے سلمہ ابن کہیل اور ایک کا نام لکھا ہے حکم ابن عتیبہ. یہ دونوں امام کی خدمت میں آئے پانچویں امام کے پاس. ہمیں حق کی تلاش ہے، حق چاہیے. امام نے دونوں کو مخاطب کر کے فرمایا شرقا او غربا. یہ روایت شیخ کلینی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کافی میں نقل کی ہے. شرقا او غربا، چاہے مشرق میں چلے جاؤ تم دونوں، چاہے مغرب میں چلے جاؤ، چاہے جس دروازے پر چلے جاؤ، لن تجدا علما صحیحا، تمہیں کہیں صحیح علم نہیں ملے گا. الا شیئا یخرج من عندنا اہل البیت، اگر صحیح چیز تمہیں مل سکتی ہے تو وہ وہی چیز ہوگی جو ہم اہل بیت کے گھرانے سے تمہیں ملے گی. لہٰذا ساری دنیا کا چکر لگا لو حق کی تلاش میں، اگر حق ملے گا کہیں تو اسی در سے ملے گا جسے در آل محمد کہتے ہیں. ورنہ توحید بھی اگر لینا چاہو گے توحید ملے گی دوسری جگہ، لیکن ناقص توحید ملے گی، نامکمل توحید ملے گی. اگر دوسروں کے یہاں جا کے توحید لینا چاہو گے تو امت میں ایسے افراد بھی ملیں گے جو شب جمعہ پروردگار کو خانہ کعبہ کی چھت پہ اتار دیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہر شب جمعہ اللہ خانہ کعبہ کی چھت پہ اترتا ہے. اور ایسے افراد بھی ملیں گے کہ جو پروردگار کے لیے یہ بات بیان کریں گے کہ روز قیامت جب جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا اور وہ یہ آواز بلند کرے گی کہ حل من مزید، پروردگار کچھ اور ہے میرے لیے، تو اب الفاظ یہ ہیں ان کے کہ جو توحید کو مانتے ہیں ان کے الفاظ یہ ہیں کہ پروردگار اپنا پیر جہنم میں ڈال دے گا اور اب جہنم کہے گی امتلأتو، میں بھر گئی، میرا پیٹ بھر گیا. جہاں بھی توحید لینے جاؤ گے یا چھت پہ اتارے گا خانہ کعبہ کی اللہ کو، یا اللہ کا پیر جہنم کے حوالے کرے گا. لہٰذا اگر صحیح توحید کا تصور چاہیے تو وہ علی کے دروازے پہ ملے گا یا اولاد علی کے دروازے پہ ملے گا. صلوات پڑھیں محمد رسول اور ان بھٹکنے والوں کو امام نے متوجہ کر دیا کہ اگر حقیقت چاہیے، علم چاہیے تو وہ صرف اور صرف یہیں سے ملے گا. لہٰذا دنیا میں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک جگہ جائیے، ایک دروازہ منتخب کیجئے جس دروازے سے سب کچھ مل جائے. ایسے 10 دروازوں پر جانے کی ضرورت کیا ہے کہ کچھ یہاں سے لیا، کچھ وہاں سے لیا، کچھ وہاں سے لیا. اب یہ دور اتنا ترقی یافتہ دور ہے کہ 10 جگہ سے جا کے لینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک مال میں چلے جاؤ، ساری چیزیں، ضروریات زندگی سب وہی مل جائیں گی. لہٰذا کمال و فضائل کے مال علی کی بارگاہ میں آ جاؤ کہ کسی اور دروازے پر اب جانے کی ضرورت نہیں ہے. زندگی کی جو ضرورت چاہیے سب یہاں ملے گی. یہ کمال اور فضائل
کا مول ہے۔ علم چاہیے تو یہاں ملے گا، فضیلت چاہیے تو یہاں ملے گی، سرداری چاہیے تو یہاں ملے گی، کرامت و بزرگواری چاہیے تو یہاں ملے گی، دین چاہیے تو یہاں ملے گا، آخرت چاہیے تو یہاں ملے گی، دنیا چاہیے تو یہاں ملے گی، آخرت اور جنت چاہیے تو یہاں ملے گی۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ چمن چمن کلی کلی لبیک یا حسین، نعرہ بلند صلوات اللہم صلی علی محمد۔ لہٰذا جو چاہیے اور جسے چاہیے، اور تاریخ شاہد ہے کہ جو بھی آیا در علی پر، دشمن بھی آیا ہو تو خالی ہاتھ واپس نہیں گیا ہے۔ یہی افراد جنہوں نے حکومت کی خاطر علی کو راستے سے ہٹانے کی ہر کوشش کی تھی، وہ افراد بھی جب مشکلات میں گرتے تھے، جب پھنس جاتے تھے کہیں، تو اب علی کے دروازے پہ آتے تھے۔ کبھی کوئی یہ کہتا تھا کہ اے ابو الحسن، اللہ آپ کے بعد ہم کو زندہ نہ رکھے کسی مشکل کے لیے، اور کوئی وہ ہے جس کا ایک دفعہ نہیں بلکہ تاریخ نے 70 دفعہ کے لیے واقعہ نقل کیا ہے کہ 70 مرتبہ یہ کہا، یہ اقرار کیا کہ لولا علی لہلکا، اے علی اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ اگر ہلاکتوں سے بچنا ہے، اگر گمراہی سے بچنا ہے تو علی بچائیں گے یا اولاد علی بچائے گی۔ اور اسی لیے پیغمبر نے اپنے بعد ایک ایسی نسل چھوڑی ہے جو امت کو کبھی گمراہی کی طرف نہیں جانے دے گی، جو پیغمبر کے دین کو بھی بچائے گی اور امت کو بھی بچائے گی۔ امام حسین علیہ السلام نے اصلاح امت کے لیے اور امت کی اصلاح کے لیے جو سفر شروع کیا تھا، جو کربلا پہ ختم نہیں ہوا، بلکہ کربلا کے بعد امام کی بہن جناب زینب نے جس قافلے کی رہنمائی کی اور امام کی قربانی کو اس طرح سے برملا کیا جگہ جگہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے، کہ حکومت کے دربار میں اسی قاتل کے گھر میں جا کے شہزادی نے امام حسین علیہ السلام کی فرش عزا بچھا دی۔ شام میں شہزادی نے امام کی فرش عزا بچھائی ہے، اور جب شہزادی شام سے واپس ہو کے مدینے آ گئیں تو مدینے میں آنے کے بعد بھی جناب زینب خاموش نہیں بیٹھی ہیں۔ یہاں بھی امام حسین کی قربانی کا مسلسل ذکر ہے اور تذکرہ ہے، یہاں تک کہ حکومت کو مجبور ہونا پڑا اور جناب زینب کو مدینے سے باہر نکالنا پڑا۔ شہزادی پھر مدینے سے دوبارہ شام کا سفر اختیار کرتی ہیں، اور میرا تو دل یہ کہتا ہے کہ شہزادی زینب نے حکومت کے نکالنے سے مدینہ نہیں چھوڑا ہے، بلکہ شہزادی زینب جب زندان شام چھوڑ رہی تھیں تو زندان میں زینب اپنے بھیا کی امانت چھوڑ کے آ رہی تھی، اور جب زینب وہاں سے چلنے لگیں تو تاریخ نے کہیں نقل نہیں کیا ہے، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ زینب کے دل نے آواز دی ہوگی، سکینہ میرے بھیا نے تجھے میرے حوالے کیا تھا، بھیا نے تجھے میرے حوالے کیا تھا، میری بچی میں تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ یہ پھوپھی تجھ سے وعدہ کرتی ہے کہ تیری ماؤں اور بہنوں کو مدینے پہنچا کے زینب تیرے پاس آ کے ہمیشہ کے لیے ساکن ہو جائے گی، اور زینب نے اپنا یہ وعدہ پورا کر دیا۔ زینب مدینہ چھوڑ کے سرزمین شام پہ آ کے ہمیشہ کے لیے بس گئیں۔ عزیزو، تاریخ یہ کہتی ہے کہ ماؤں کو اب تاریخ اور واقعات یہ
بتاتے ہیں کہ ماں اپنے بچوں سے بڑا پیار کرتی ہے، لیکن زینب نہ جانے کیسی ماں ہے۔ جب کربلا کے میدان میں بچوں کا لاشا آیا اور بچے شہید ہو کے آئے خیمے میں، اور فضہ نے آ کے آواز دی شہزادی آئیے، اون و محمد آئے ہیں، تو زینب نے آنے سے کہہ کے انکار کر دیا، فضہ میں نے اون و محمد کو آنے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ فضہ نے آواز دی اے بی بی ارے آئیے ذرا آ کے دیکھیے، بچے خون میں نہا کے شہادت کا جام نوش کر کے آئے ہیں۔ زینب آئیں تو سجدہ شکر میں اپنی پیشانی رکھ دی کہ میرے بچوں تم نے اپنی ماں کو سرخرو کر دیا، پروردگار کا شکریہ ادا کیا۔ شام میں اور پورے راستے میں زینب نے اون و محمد کا کہیں ماتم نہ کیا، حتیٰ جب شام کے زندان سے رہائی ملنے کے بعد امام کی مجلس عزا کی بنیاد ڈالی بہن نے، اور سرے شہداء آنا شروع ہوئے، اور اون و محمد کے سر آئے اور ان کو لینے کے لیے کوئی آگے نہ بڑھا، تو شام کی عورتوں نے ایک مرتبہ جناب زینب کو مخاطب ہو کے آواز دی بی بی ارے کیا ان بچوں کی ماں زندہ نہیں ہے؟ آواز دی نہیں نہیں، ان بچوں کی ماں یہ زینب زندہ ہے، لیکن میں اکبر کا ماتم پہلے کروں گی، اپنے بھیا حسین کا ماتم پہلے کروں گی، مگر یہی ماں جو اپنی ممتا کو دبائے رہی، جب مدینے آ گئی، قافلہ حسین مدینے پہنچا دیا زینب نے۔ اب عبداللہ نے سید سجاد کو پیغام بھیجا، اے سید سجاد ارے اپنی پھوپھی سے کہو اپنے گھر آ جائیں۔ جناب زینب اپنے بھیا حسین کے گھر سے عبداللہ کے گھر کی طرف چلی، لیکن تاریخ کہتی ہے قدم نہیں اٹھتے، نہ جانے کیا جذبات و خیالات ہیں۔ کبھی یہ خیال ذہن میں آتا ہوگا کہ جب میں بھیا کے گھر سے اپنے گھر جاتی تھی تو ایک طرف اون ہوتا تھا، ایک طرف محمد ہوتا تھا، میرے دونوں بچے میرے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ آ گئیں، عبداللہ کے گھر میں قدم رکھا شہزادی نے، ڈیوڑی پہ بیٹھ گئیں، صحن خانہ میں بیٹھ کے گریا شروع کیا۔ عبداللہ گھر میں داخل ہوئے، آواز دیے بی بی آپ کون ہیں؟ یہاں بیٹھ کے گریا کیوں کر رہی ہے؟ زینب نے آواز دی عبداللہ ارے تم نے بھی نہ پہچانا، اس 1 سال کی مدت میں زینب میں کتنی تبدیلی آ گئی، چہرے کا رنگ اڑا ہوا، سر کے بال سفید ہو چکے، چہرے پہ جھریاں پڑ چکی ہیں، چہرہ جھلسا ہوا۔ عبداللہ پہچان نہ سکے، آواز عبداللہ میں بنت علی زینب ہوں۔ عبداللہ نے بازو پکڑ کے اٹھایا، صحن خانہ سے برآمدے میں لے کے آئے۔ ابھی نبی کی بیٹی علی و فاطمہ کی بیٹی نے برآمدے میں قدم رکھا تھا کہ سامنے اون و محمد کا حجرہ نظر آیا، 2 مسلح اور بستر نظر آئے، ماں کا دل بھر آیا، ممتا بیدار ہو گئی، کربلا کا رخ کیا، آواز دیے میرے لال اون و محمد ارے ماں کو معاف کر دینا، یہ تمہارا ماتم نہ کر سکی اور تم پر گریا نہ کر سکی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، تمام مومنین و مومنات جہاں جہاں ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشان حالی کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، پروردگار جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار فراہم فرما، جو باروزگار ہیں ان کے روزگار میں برکت عطا فرما۔ معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمارے والدین مومنین و مومنات جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، انہیں معصومین کے جوار میں جگہ عطا فرما،
جو باحیات ہیں انہیں طول عمر و صحت عطا فرما، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار دے۔ ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم